یہ وہی صحابی ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ آیت بھی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرتے ہیں، یہ بہترین مخلوق ہے، یہ وہی صحابی ہے۔ اور پھر جب یہ آیت پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو صراط مستقیم وہی ہے۔ وہ جو آیت پڑھتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ نبأ عظیم وہی ہے۔ وہ جو آیت پڑھتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وہ نعیم وہی ہے۔ وہ جو آیت پڑھتے ہیں وَقِفْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ٹھہرو ان سے سوال کیا جائے گا، تو جس بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اسی کے بارے میں ہوگا۔ اور قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور یہ وہ ہیں کہ جو سچے ہیں، كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے شان میں آئے مباہلہ آئی ہے، آئے تفصیل آئی ہے، آئے مودت آئی ہے، سورہ دہر آئی ہے، اور کیا کیا چیزیں بیان کرتے ہیں اور کیسے کیسے واقعات خود اپنی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک صحابی رسول کی شان ہے۔ اور لوگ بڑے شوق سے سن رہے ہیں، لیکن لوگوں کے اسلام میں اضافہ ہونے کا بتاؤ تو سے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اب لوگوں کے ذہن میں کہ یا تو پہلے کا ذکر یا دوسرے کا ہوگا یا تیسرے کا ہوگا یا کوئی اور صحابی ہوگا کہ جس کا ذکر ہوگا۔ یہ سارے کے سارے صحابہ ہوئے کہ وہ نبی اکرم کے ستارے ہیں، اس لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، 3 سال تک اس طرح سے فضائل علی کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب اصرار بہت بڑھ گیا کہ نام بتائیں، کس کے فضائل ہے، نام بتائیں، کون سی کتاب ہے، نام بتائیں، تو کہا کہ کل میں اب نام بتاؤں گا صحابی۔ جب میں غفیر آیا، لوگ سننے کے لیے آئے، دور دور کے علاقوں سے آئے، اور ایک بڑی تعداد میں مجمع لگ گیا، اور انہوں نے جب اپنے اس گفتگو کا آغاز کیا تو یہ کہہ کر کیا کہ جو میں 30 سال تک اس کے فضائل بیان کرتا رہا، آج کی گفتگو میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ وہ سب سے پہلے ہے کہ جس نے نبی اکرم کے پیچھے نماز پڑھی، سب سے پہلے ہجرت میں بھی اس کا ذکر ہے، سب سے پہلے جنگ میں بھی اس کا ذکر ہے، سب سے پہلے صلح میں بھی اس کا ذکر ہے، آخری حج میں بھی اس کا ذکر ہے، غسل و کفن بھی اس سے رسول اکرم کو دیا ہے، اس کا ذکر ہر لمحے میں نظر آئے گا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ فلاں آیت اس کی شان میں نازل ہوئی تو اس سے پوچھو، کہاں نازل ہوئی اس سے پوچھو، کب نازل ہوئی اس سے پوچھو۔ پوری علی کی زندگی کا خلاصہ بیان کیا، اور آخر میں یہ کہا کہ 3 سال کیا 30 سال بھی اگر میں اس کے فضائل پڑھتا ہوں تو کیا بنے، لیکن چونکہ تمہارا اصرار بڑھ گیا ہے تو میں آج بتاتا ہوں یہ کسی اور کے فضائل نہیں، مظلوم تاریخ، امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، چونکہ آپ ہمیں پانے میں گئے تھے، لیکن وہاں پر وہ افراد موجود تھے کہ جو علی کی شان میں منبر سے نعوذ باللہ گالیاں سنا کرتے تھے، سب و شتم سنا کرتے تھے، زار و قطار رونے لگے، کتنا ظلم کیا ہے اپنے علی کے لیے، رونے لگے، اور اتنا روئے، روایت مطلع یہ ہے کہ اس میں سے 400 افراد وہ تھے جو روتے روتے بے ہوش ہوئے۔ لیکن ہاں اس تبلیغ کا اثر یہ ہوا جو تعصب سے پاک تھی۔ ہم کبھی کبھار نام دیکھتے ہیں، یہ نام آ گیا اس کا مطلب فضائل سنتے ہی نہیں، نام تعصب آ جاتا ہے۔ اس تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ اس سے پہلے تک اصفہان برادران اہل سنت کا گڑھ اور مرکز تھا، اور اس کے بعد پورا اصفہان شیعہ بن گیا، اور آج اگر کوئی اصفہان میں جانا چاہتا ہے تو نہ صرف کہ اصفہان میں صرف شیعہ رہتے ہیں بلکہ شیعت کا مرکز ہے اصفہان۔ کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو دنیا جہاں سے طالب علم بن کر آتے ہیں، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، مکتبہ اہل بیت سے آشنا چاہتے ہیں، تو جس طریقے سے حوزہ علم قم آباد ہے، حوزہ علم مشہد آباد ہے، اسی طریقے سے ایک بہت بڑا حوزہ اصفہان ہے۔ کیسے تبدیل ہوا؟ چونکہ تعصب سے پاک کر کے ان کے ذہنوں میں بات ڈالی گئی کہ وہ دشمنی رکھتے ہو علی سے، علی نے بگاڑا کیا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے، علی کی ذات کو سمجھے
خدا یا مصطفیٰ سمجھے، مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے۔ کیا خوبصورت مصرع ہے، کیا سے کیا سمجھے، مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے۔ سینکڑوں آیتیں نازل ہوئی ہے شان حیدر میں، نہ سمجھے اس پر بھی کوئی تو پھر اس کو خدا سمجھے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ آپ سلام علیکم۔ تو انہی میں سے ایک آیت آپ کی جمع بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ نبأ کی آخری آیت ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ قیامت کے دن کافر یہ کہیں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے، کاش ہم تراب ہوتے۔ اس آیت کے ترجمے مختلف انداز سے کیے گئے، اس کی تفسیر مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے، اور ہمارے آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْنًا وَلِلْبَطْنِ بَطْنٌ وَلَهُ ظَهْرٌ وَلِلظَّهْرِ ظَهْرٌ۔ فرمایا کہ قرآن کے باطنی معنی بھی ہیں اور اس باطنی معنی کے باطنی معنی بھی ہیں، اور قرآن کے ظاہری معنی بھی ہیں اور اس ظاہر کے ظاہری معنی بھی ہیں۔ تو ایک آیت کے متعدد معنی ممکن ہیں، متعدد معنی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس کے مختلف معنی کیے گئے۔ کس نے کیا ترجمہ کیا کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو کافر کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، یہ کہے گا کافر کہ کاش خدا نے مجھے تراب ہی رکھا ہوتا، انسان بنایا ہی نہ، میں انسان بنتا ہی نہیں کہ پھر حساب و کتاب کو مرحلہ آتا اور پھر مجھے جہنم میں بھیجا جاتا۔ اس لیے کافر یہ کہے گا کہ کاش میں تراب ہوتا، خاک ہوتا، مجھے بنایا نہیں جاتا۔ دوسری اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ شیطان حقیقت میں کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ، یعنی یقول الشیطان، شیطان یہ کہے گا کہ کاش میں بھی انسانوں کی طرح خاک ہو جا، مجھے آگ سے نہ بنایا ہو۔ یہ اس کی دوسری تفسیر، یہ بھی ٹھیک۔ تیسری تفسیر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس دن کافر کہیں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے۔ تراب کا مطلب کیا ہے کہ جو بڑے بڑے کافروں کو لائے جائے گا، فرعون کو، شداد کو، نمرود کو، یہ جو بڑے بڑے کافروں کو لائے جائے گا تو کہیں گے کہ کاش ہم خاک ہوتے، ہم تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے، ہم خاکساری کے ساتھ زندگی گزارتے تو آج ہمارا یہ انجام تھا۔ کتنے مختلف معنی ہیں، ایک ہی آیت مختلف معنی ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں اور یہ چوتھا معنی ہے اور یہ امام سے منسوب ہے، امام نے بیان فرمایا اور صحیح حدیث کے اندر ہے، اس کے اوپر مقالے لکھے گئے ہیں۔ چھڑے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب کافروں کو لایا جائے گا تو وہ حضرت ابو تراب اور حضرت ابو تراب کے ماننے والوں کو دیکھیں گے کہ ان کو جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو کافر یہ تمنا کریں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کاش ہم بھی تراب ہی ہوتے تو ہم بھی جنت میں جاتے۔ تو قیامت کے دن ابو تراب کے چاہنے والوں کو دیکھ کر کافر یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی تراب ہی ہوتے، آج ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔ عزیزوں، قرآن کریم کی 300 سے زیادہ آیات وہ ہیں کہ جو صرف حضرت علی ابن ابی طالب اسلام کی شان نازل ہیں۔ 300 آیتیں کیا ہیں؟ یہ طبقے ہیں، یہ امتیازات ہیں۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کا رو کبھی ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں، کسی کی دعوت میں پہنچتے ہیں، شیلف میں سجائے ہوئے ہوتے ہیں سرٹیفکیٹس، شیلڈز سجائی ہوتی بھائی ان کو تمغے ملے ہیں، گرچہ ایک ہی کام پر 10 تمغے ملے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر میرے مولا کی شان میں 300 آیتیں آئی ہیں تو مختلف کاموں پر کلام الہی علی کی شان میں ہوتا ہے۔ اور یہ فضیلت وہ ہے کہ جو نسلیں فخر کرتی ہیں کہ ہمارے بعد کی شان میں آئے، اور یہ محسوس کیجئے گا ایک آیت کی قیمت کیا ہے۔ کسی نے ایک آیت اپنے شان میں نازل کروانے کے لیے 40 مرتبہ نمازیں پڑھی تاکہ ایک آیت اتر آئے، کیونکہ علی کی شان میں اس وقت آیت اتنی تھی حضرت علی کی شان میں کہ جب وہ نماز کی حالت میں تھی اور رکوع میں تھے تو زکات دی تھی، آیت نازل ہوئی، انہوں نے بھی سائل تیار کیے، کہا کہ تم آنا جب ہم نماز پڑھے ہو تو ہم سے انگوٹھی لے کر جانا۔ سائل آئے، نماز میں موجود تھے،
تھے. کہا علی نے رکوع کیا تھا تو آیت اتری کہ ہم سجدے میں یہ کام کریں گے. سجدے میں جا کر انگوٹھی دی آیت میں ایک مرتبہ دو مرتبہ کیا. کبھی قیام میں کھڑے رہتے ہیں, کبھی قنوت میں کھڑے رہتے ہیں, کبھی تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی سجدے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کام کیے جا رہے ہیں, انگوٹھیاں دیے جا رہے ہیں اور آیت نہیں اتر رہی. کسی نے کیا خوب کہا کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے, حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے, ان کی نماز بھی گئی ابو شریف کے ساتھ. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والا. بھئی یہ ماجرا کیا ہے؟ مولا علی نماز پڑھیں, وہ زکات دے تو آیت اتر آتی ہے, کوئی دوسرا بھائی کام کرے تو آیت نہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ شاید خدا کی طرف سے آواز آئی تھی تمہاری نماز میں اور علی کی نماز میں بظاہر شاید کوئی فرق نہ ہو, لیکن فرق حقیقت میں یہ ہے کہ علی نے جو نماز پڑھی تھی وہ اللہ کے لیے پڑھی تھی, تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ آیتوں کے لیے. حتیٰ آیتوں کے لیے اگر انسان نماز پڑھے, امتیازات حاصل کرنے کے لیے بھی ہے. پروردگار ایسے امتیازات نہیں دیتا ہے جو کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے. سورہ دہر کے اندر یہی تو آیت ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے جو کھانا کھلایا ہے اللہ کی محبت میں کھلایا. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں کھلایا. کیا کہتے ہیں حضرت علی, اور حضرت علی مرزا کی زندگی کسی بھی پہلو پر ہم نظر ڈالیں, ہر جگہ پر خلوص اور نیت اگر نظر آتی ہے تو للہیت کی. حضرت امیر المومنین کی اگر علم پر بات کی جا چکی ہے, بعد ہم علم سے اس لیے شروع کرتے ہیں کہ یہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھکے وہ تو نہیں ہے, سنوں سے بیان کریں. نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ الناس کلہم موتا الا العالمون والعالمون کلہم موتا الا العاملون والعاملون کلہم موتا الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم. فرمایا جتنے بھی انسان ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے کہ جو صاحبان علم, اور صاحبان علم بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر وہ علم کے اوپر عمل نہ کریں. علم کے اوپر عمل کریں گے تو باقی رہیں گے, اور یہ عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر ان کے عمل میں اخلاص نہ پایا. والمخلصون علی خطر عظیم, اور جو اخلاص رکھنے والے ہوں گے اخلاص بھی خطرے میں. یہ ہے مرض, علم سے باشو ہوتی پھر عمل پھر اخلاص. مولانا تقیان کا علم خود نبی اکرم نے شاہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب. یہ حدیث آپ کے ازمان عالیہ میں تو موجود ہے, لیکن اس حدیث کا دوسرا حصہ نہیں ہے, اور یہ دوسرا حصہ کتب اہل سنت کی طرف موجود ہے. حاکم نشاپوری بہت بڑے محدث, انہوں نے کتاب لکھی المستدرک الصحیحین, صحیح بخاری صحیح حدیث مسلم کے اندر جو حدیثیں رہ گئی تھی وہ اس کتاب میں جگہ دی. یعنی امام بخاری امام مسلم کے معیار پر اترتی ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھی جبکہ لکھنا چاہیے. ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم شاہ فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی الباب. اس کے بعد ایک اور جملہ بھی, فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. اب جو شہر علم تک آنا چاہے وہ دروازے سے ہو کر آ رہے. اس حدیث سے ہمارے بہت سے مسائل حل کر دیا. اگر آپ کی اپنی کتابوں میں کسی کے لیے کھڑکیاں موجود ہیں, کسی کے لیے چھت موجود ہے, تو اس حدیث سے بتا دیا کہ اگر نبی تک پہنچنا ہے تو چھت سے نہیں آنا, کھڑکیوں سے نہیں آنا, در سے آنا ہے, در سے جانا. اور کسی عالم اہل سنت سے سوال کیا تھا کیا کبھی جبرائیل علی پر بھی نازل ہوئے؟ اس نے کہا پہلے بتاؤ کیا نبی پر نازل ہوئے؟ کہا کیوں نہیں نازل ہوئے؟ کہا کتنی مرتبہ نازل ہوئے؟ اندازہ انہوں نے کہا کہ 6000 مرتبہ نازل ہوئے. کہ اگر 6000 مرتبہ نبی کے لیے جبرائیل آئے ہیں تو علی کے لیے 12000 مرتبہ. یا علی, کہا آپ کا یہ عقیدہ ہے, یہ غلو نہیں
نبی نے شاہ فرمایا المدینۃ العلم علی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، جو شہر نبی تک پہنچنا چاہے وہ دروازے سے علی سے ہو کر آئے. جب جب جبرائیل آتے ہوں گے اسی دروازے سے آتے ہوں گے، اسی دروازے سے جاتے ہوں گے. نبی سے ایک مرتبہ ملتے ہیں، علی سے 2 مرتبہ. سلامت رہے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے بابا دولت دور کر دیجیے. اور دیکھیے یہ تو معیار قرآن کریم نے دیا ہے. اپنے نوجوانوں سے مخاطب درس کر رہا ہوں، کبھی بھی کسی سے گفتگو ہو بہت آسان معیارات ہیں جو قرآن کریم طلب کر دیے ہمارے ساتھ. ارشاد ہوتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے رسول سے سوال کیجیے کہ کیا جاننے والوں کی برابری کبھی نہ جاننے والا کر سکتا ہے؟ کیا خوبصورت بات. دوسرے مقام پر مختلف انداز سے بیان کیا کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا کبھی بینا کی برابری کر سکتا ہے؟ آگے بیان فرمایا ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا ظلمات نور کی برابری کر سکتے ہیں؟ اور کیا لفظ استعمال کیا؟ یہاں پر بڑے بڑے اہل علم اور دانشور حضرات موجود ہیں، اور یہاں پر آپ تمام ہی اہل علم، اہل ذوق، اہل شعور ہیں. میرا ساتھ دیجیے گا، لفظ استعمال ہو رہا ہے ام هل تستوي الظلمات والنور. حقیقت میں ہونا ہی چاہیے تھے کہ کیا ایک ظلم اور تاریکی، کیا ایک نور کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ لیکن ایک ظلم کا ذکر نہیں کیا ہے. ظلمات والنور، کیا 3 یا 3 سے بڑھ کر جو ظلمات ہیں وہ ایک نور کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میں تو قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اہل علم موجود ہیں، ادب کو جاننے والے افراد موجود ہیں. عربی ادب میں تسنیہ کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور جب جمع کا صیغہ استعمال ہو اس سے مراد ہوتی ہے کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ. تو کیا 3 سے زیادہ یا 3 ایک نور کی برابری کر سکتے ہیں؟ شاید تو بچہ کھڑا ہوگا کہے گا کہ مولانا صاحب ہم تو 12 انوار کے ماننے والے ہیں، ہم تو 14 نور کے ماننے والے ہیں. آپ کہہ رہے کہ ایک نور کی برابری، یہ ایک کا ہے، یہ تو 12 ہے، یہ تو 14 ہے. نبی نے مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. معصومین نے آگے بیان کیا کلنا من نور واحد، ہم سب ایک ہی نور سے ہیں. اس لیے تو فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے ساتھ محمد. اور پھر آگے دلیل دیکھیے گا، ہم چاہتے ہیں کربلا زیارت پڑھنے کے لیے، مشہد زیارت پڑھنے کے لیے، نجف زیارت پڑھنے کے لیے، کسی بھی معصوم کی زیارت پڑھ جائے. یہ جملہ ہر امام کی زیارت میں موجود. کون سا جملہ؟ جب ہم پہنچے تو کہتے ہیں السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض، سلام ہو میرا اس امام پر جو اللہ کا نور ہے زمین کی تاریکیوں کے اندر. یہ سب ایک نور ہے. اللہ کیا ظلمات نور کی برابری کر سکتے ہیں؟ تو یہ معیارات تو وہی جو قرآن کریم نے دیے ہیں. کیا عالم کی برابری کو چاہے کر سکتا ہے؟ جب عالم کی برابری نہیں ہو سکتی تو کیا باب مدینۃ العلم کی برابری ہو سکتی؟ جو لوگ کہتے ہیں جس ترتیب سے آئے تھے اسی ترتیب سے افضل ہے، پہلا بہت افضل، اس کے بعد دوسرا افضل، اس کے بعد تیسرا افضل، اس کے بعد چوتھا افضل. ارے افضل ہونا تو بہت دور کی بات، باب مدینۃ العلم کی برابری بھی وہ نہیں کر سکتے جو جاہل ہو. اور انہوں نے کئی مرتبہ کہا لولا علی اللہ لگا، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. مل کے درود پڑھ دیجیے محمد والا. مولانا تقیان باب مدینۃ العلم. اور پھر میرے مولا بیان فرماتے ہیں 1000 باب میرے نبی نے میرے لیے بول دیے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب. جب وہ آیت نازل ہوئی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو محصور کر دیا ہے امام مبین میں. تو 2 بزرگ آئے نبی کی خدمت. اب
کہا مجھے نہیں معلوم سمجھے یا نہیں سمجھے، جب دو عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تب بھی آپ سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ دو بزرگ تھے، آئے نبی کی خدمت میں، کیا لگے کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت کا حصہ نہیں ہے ہمارے سامنے نہیں آیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، خدا نے ہر چیز کا علم محسوس کر دیا ہے امام مبین کے اندر۔ امام مبین کون ہے؟ سوال بھی کرتے پھر جواب بھی دیتے۔ امام مبین سے مراد تورات ہے نا، تورات ہے نا جس کو خدا نے سارا علم محسوس کر دیا۔ نبی نے فرمایا اللہ سے مراد تورات ہے، کیا پھر اس سے مراد انجیل ہوگا؟ انجیل میں خدا نے سارا علم محسوس کر دیا۔ نبی نے شاہ فرمایا اللہ سے مراد انجیل ہے، کب پھر تو اس سے مراد قرآن کریم۔ قرآن کریم میں پورا علم خدا نے محسوس کر دیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کے باطن بھی ہیں اور باطن کے باطن بھی ہیں، قرآن کا ظاہر بھی اور ظاہر کے ظاہر بھی ہے، لہٰذا ایک آیت کے مطابق معنی ممکن ہے۔ لہٰذا اس روایت کے اندر نبی اکرم صاحب فرماتے ہیں ان دونوں کی حالت دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ لا قرآن بھی امام مبین نہیں، اور ابھی نبی نے فرمایا تھا لا یہاں مسجد کے دروازے سے علی داخل، نبی کی نگاہ علی پر پڑی، فرمایا ہوا ھذا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء، ارے یہی تو وہ امام ہے جس کا خدا نے کائنات کا سارا علم محسوس کر دیا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ تو کائنات کا علم کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ علی مرتضیٰ کے پاس ہے۔ صرف علم دین کی بات تو نہیں ہو رہی، علم قرآن کی بات تو نہیں ہو رہی، علم حدیث کی بات تو نہیں ہو رہی، علم فلسفہ عرفان کی بات تو نہیں ہو رہی، دنیا کا اور دین کا سارا علم علی کے پاس۔ اس لیے رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راز سے زیادہ آسمان کے راز سے بات کرتا ہوں، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو قبل اس کی تو مجھے کھو بیٹھو۔ تو اگر علی کے پاس آ گئے تو علم دنیا بھی مل گیا، علم نجوم بھی مل گیا، علم حیات بھی مل گیا، علم ہندسہ بھی مل گیا، علم ریاضی بھی مل گیا، علم دین بھی مل گیا، علم قرآن بھی مل گیا، علم حدیث بھی مل گیا، علم تاریخ بھی مل گیا، علم فلسفہ بھی مل گیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اگر اپنی نماز کی اصلاح چاہتے ہو تو علی کے پاس آؤ، اگر اپنے زکوٰۃ کی اصلاح چاہتے ہو تو علی کے پاس آؤ، اگر طریق حج جاننا چاہتے ہو تو علی کے پاس آؤ، اگر سلیقہ جہاد جاننا چاہتے ہو تو علی کے پاس آؤ۔ تو بات کو مختصر کر دوں، اگر دنیا جہاں کے مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہو تو علی کے پاس آؤ، اور ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو علی کے پاس آؤ۔ یا علی، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ واقعی ہمارے مولا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فرماتے رہتے ہیں، اور سوال کرنے والوں نے کیسے کیسے سوال کرتے، یا امیر المومنین ہمارے سب بال کے بتا، اگر میں نے بتا بھی دیا تو جانے گا کیسے کہ جو میں نے جواب دیا وہ ٹھیک بھی آئے گا؟ لیکن میرے مولا نے آگے فرمایا ہاں اتنا ضرور ہے کہ تیرے گھر میں جو تیرا بیٹا موجود ہے وہ میرے بیٹے حسین کا قاتل بنے، یہ بتا دیا۔ اور مختلف روایات کا مختلف جوابات دیتے رہے، لیکن میں اپنے نوجوانوں کے لیے بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علم دنیا کی اگر چاہیے تو علی کے پاس کتنے دنیاوی مسائل کو میرے مولا نے حل فرمایا۔ آئے دو افراد میرے مولا کی خدمت میں، کہنے لگے کہ یا امیر المومنین ہم ابھی کھانا کھا رہے تھے، میرے پاس 3 روٹیاں موجود تھی، میرے بھائی کے پاس، میرے دوست کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ہم دونوں نے اپنی اپنی روٹیاں کھولی، کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا شخص آیا، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، ہم نے بھی اسے شریک کر لیا اور کھانا کھاتے ہیں۔ جب وہ روٹیاں کھا کر جانے لگا تو 8 درہم رکھ کے گئے، وہ تو چلا گیا، اب ہم پریشان ہو گئے کہ 8 درہم میں سے میرے کتنے اس کے کتنے ہیں؟ یا علی میری 3 روٹیاں تھیں، اس کی 5 روٹیاں تھیں، لیکن یا امیر المومنین میں نے اپنی ساری روٹیاں رکھ دی، اس سے بھی اپنی ساری روٹیاں رکھ دی، تو برابر برابر سے تقسیم ہونا چاہیے، 4 درہم مجھے ملنے چاہیے، 4 میرے دوست کو ملنے چاہیے۔ لیکن میرے دوست ہی کہتے ہیں کہ نہیں میری 5 روٹیاں تھی لہذا مجھے 5 درہم دو، تمہارے 3 روٹیاں تھی لہذا تمہیں 3 درہم ملیں گے۔ جب میرے مولا نے یہ سوال سنا
بڑے بڑے میٹریشنز کو دیکھا ہے, بڑے بڑے پروفیسر کو دیکھا ہے, جیسی اصلاح امیر کائنات نے کی ہے ویسا کوئی نہیں کر سکتا. جیسے استاد علی مرتضیٰ ہے ویسا کوئی نہیں کر سکتا. کیا فرمایا؟ جواب بعد میں دیا, پہلے اصلاح کی. فرمایا تم ایک درہم کے لیے مجھ سے سوال کرنے آئے, تم آپس میں ایک درہم کے لیے لڑ رہے ہو, کیا ہو گیا؟ ایک درہم اگر اس کو مل جائے گا تو کیا وہ اب یہ بن جائے گا؟ معاف کر دو, وہ سالمت کے ساتھ رہو, خوشی خوشی رہو, چھوڑ دو, وہ جو دے دینا چاہتا ہے دے دے دو. نہیں آپ میرے مومنین, آپ فیصلہ میرا کدھر حل کرو, میرا 4 دن بندے دیدر. امام نے اب جملہ شاہ فرمایا, فرمایا اگر ہم نے حکم کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں نقصان نقصان. کیا تم چاہتے ہو کہ میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کروں؟ ہاں ہاں امیر المومنین, آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور. اب یہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ یا مجھے 4 نہیں ملیں گے تو 3 ملیں گے. آیا کہا گیا یا بتائیے مجھے کتنے درہم ملنے چاہیے؟ میرے مولا نے فرمایا اگر تم تینوں نے مل کر برابر سے کھانا کھایا اور تمہارے پاس 8 روٹیاں موجود تھی تو ہر روٹی کے 3 حصے کرو. 8 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 8 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں کتنے بنتے ہیں؟ بیدار ہیں؟ ساتھ دیں گے تو آگے بڑھیں گے. 24 حصے بنتے ہیں. 24 حصے بنتے ہیں. کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری کتنی روٹیاں تھیں؟ 3 روٹیاں تھیں. کہ تمہاری روٹی کے کتنے حصے بنے؟ 3 روٹیوں کے کتنے حصے بنے؟ 3 روٹیوں کے کتنے حصے بنیں گے؟ 9 حصے بنے گے. 9 حصے تمہاری روٹیوں کے بنے. تمہارے دوست کے پاس 5 روٹیاں تھیں, 5 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائے کتنے بنے گے؟ 15 حصے بنے گے. 15 حصے سے تم یہ کہتے ہو کہ تم نے سب نے برابر سے کھایا ہے, تو 24 میں سے اگر تم نے برابر سے کھایا ہوگا تو تم نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں, تمہارے دوست نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں, اس فلاں اجنبی نے 8 ٹکڑے کھائے, تبھی تو 24 ٹکڑے بنے. سب نے برابر سے کھایا. تمہاری روٹی کے جو 9 ٹکڑے تھے اس میں تو تم خود 8 تو کھا گئے. اب 1 ٹکڑا بچ گیا, اور جو تمہارا دوست تھا جس کی روٹی کے 15 ٹکڑے بنے تھے اس نے 8 ٹکڑے کھا بھی لیے تو 60 ٹکڑے پھر بھی بچ گئے. اگر عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارا صرف 1 درہم بنتا ہے, تمہارے دوست کے 7 درہم. جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو واقعہ ایک انداز سے لرز جاتا ہے. یا امیر المومنین, جو آپ کا عدل و انصاف ہے وہی عدل و انصاف تو آپ کے وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف قائم فرمائیں گے. جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی تو عدل و انصاف قائم کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں امام کے خدمت میں, عدل و انصاف کے مطابق ہمارے لیے فیصلہ فرما دیجیے, اور امام کہیں گے یہ بھی تمہارا نہیں ہے, یہ بھی تمہارا نہیں ہے, یہ بھی تمہارا نہیں ہے. امام آئیں گے تو عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون پوچھنے کے لیے آیا ہے, کون ہمارے پاس آیا ہے اس کی فیور میں فیصلہ دیا جائے. نہیں, عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ. امیر کائنات نے نہ صرف کہ علمی روشنی پھیلائی ہے بلکہ کردار کو بھی واضح کیا ہے کہ ہم کسی کی حمایت نہیں کرتے ہیں, کوئی تعصب کا شکار نہیں ہے کہ ہمارا والا ہے اس کو زیادہ دیے جائیں, تو دوسرے ہیں غیر کم دیے جائیں. اسی لیے میرے مولا امیر کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ان کا بظاہر ایک چاہنے والا جس کا نام اشعث بن قیس ہے, کہ جس کی بیٹی جعدہ بنت اشعث امام حسن کے پاس ہے, اور جس کا بیٹا محمد بن اشعث کربلا میں قاتل امام حسین کے لشکر میں شامل تھا. یہ اشعث بن قیس ایک دن امام کی خدمت میں حلوہ لے کر, اس کا ذکر ہے جو بلاغہ میں شیرین مٹھائی لے کر آئے مولا کی خدمت میں. مولا یہ قبول فرمائیے. مولا نے جب اس حلوے کی طرف نگاہ کی کہا اس میں جو جتنا لذیذ اور جتنا خوبصورت لگ رہا ہے اندر سے کتنا بدبودار ہے, کتنی طاقت کی بو آ رہی ہے, لے جاؤ اسے دور لے جاؤ, ابھی ابھی تازہ لے کر آئے ہو آپ کے لیے, قبول فرمائیے. میرے مولا نے فرمایا کل چونکہ مجھے تیرے بارے میں فیصلہ سنانا ہے اس لیے آج حلوہ لے کر آئے.
علی کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. کہا نہیں امیر المومنین، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ لایا ہوں، کوئی رشوت تھوڑی دے رہا ہوں. کہ اگر تم تحفے کے نام سے دو تو کیا علی رشوت قبول کر لے گا؟ علی منتظر رشوت قبول کر. تو میرے مولا حکومت ظاہریہ پر بھی جب آئی تو عدل اور انصاف کے مطابق، اور ایسا عدل اور انصاف قائم کیا ہے کہ اشعث بن قیس ہوں یا خود جناب عقیل ہوں، آتے تھے مولا کی خدمت میں، اے علی میں تو آپ کا بھائی، کچھ زیادہ ہی نہیں ہے. جناب عقیل کی مثال تو جناب عقیل طلحہ اور زبیر بھی آیا کرتے تھے. یہاں یہ مومن کچھ ہمیں زیادہ دیجیے. آئے میرے مولا نے بیت المال میں سے 30 درہم دے دیا، دونوں لے کر جانے لگے. جانتے تھے کہ علی ہیں، ان کے پاس 30 درہم بھی مل گئے تو بہت غنیمت. چلے گئے، جانے لگے. جاتے جاتے اجمی کو دیکھا، ایک سیاہ فام غلام شخص جو ابھی آزاد ہوا تھا. جب وہ آیا مولا نے کہا یا مجھے بھی عطا فرمائے. اس کے ہاتھ میں بھی 30 درہم ہی رکھے. خوشی خوشی دعائیں دے کر جانے لگا. لیکن طلحہ اور زبیر پلٹ گئے. کہا اے علی یہ کیسا انصاف؟ ہم آزاد ہیں، ہم نے دین کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، ہم نے جہاد کیا ہے، اسلام کی راہ میں ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے ساتھ اپنی جان پر خرید کی چیزیں، اور اس کے باوجود آپ ہمیں بھی 30 درہم دے رہے ہیں، اس کو بھی 30 درہم دے رہے ہیں. امام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور مفہوم روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں. امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا اس کا باپ اور تمہارا باپ الگ الگ ہے؟ ہائے ہائے، اس کی ماں اور تمہاری ماں کیا الگ الگ ہے؟ اس کا رب اور تمہارا رب کیا الگ الگ ہے؟ جب خالق بھی ایک، تم دونوں آدم کے بیٹے ہو، تم دونوں حوا کے بیٹے ہو، پھر جب فرق خدا نے نہیں رکھا تو میں کیوں رکھوں؟ واقعی اس آیت کی عملی تفسیر نظر آتی ہے تو مولانا کی فیصلوں میں نظر آتی ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ. اے انسان، تمام انسانیت سے مخاطب کیا جا رہا ہے، مومنین سے صرف خطاب نہیں ہو رہا، انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے. اے انسانوں، تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تم کو مختلف شعبوں کے اندر تبدیل کر دیا، تم کو مختلف قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا. لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ. تمہاری شکلیں اس لیے الگ الگ ہے تاکہ شناخت ہو جائے. یہ محمد تقی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، یہ علی تفسیر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں ہے جو بیٹھا ہوا ہے، یہ فلاں ہے جو بیٹھا ہوا ہے. یہ پہچانا جائے. ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار کے نزدیک وہی عزت دار ہے جو پروردگار کا تقویٰ رکھتا ہے. اللہ اکبر، کیسا معیار. بس عزیزوں، اسی معیار قائم کرنے کی وجہ سے مولا کو شہید کیا. جب کسی نے سوال کیا کیوں آج یہ حمزہ کو شہید کیا گیا؟ کہا لشدت عدلہ، کیونکہ عدل و انصاف میں بڑی شدت. ایک طرف سے مولا کی وہ زندگی نظر آتی ہے جس میں عدل و انصاف اپنے والوں کے درمیان دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ عدل و انصاف کے معاملے میں کتنے شدید ہیں. دوسری طرف سے امام اگر کسی اور غریب کے بچے کو، کسی یتیم کو دیکھ لیتے تو آنکھوں سے آنسو جائے. واقعہ ایک خاتون جو کسی مقام سے گزر رہی تھی، دیکھا کہ اس نے ڈول اٹھایا ہوا ہے پانی کا اپنے ہاتھ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے. جب دختران شعیب کو دیکھا تھا اور دیکھا تھا کہ نہ میرا مرد انہیں جگہ نہیں دے رہے، تو خواتین کی مدد کو پہنچے تھے. جو کردار ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے وہی کردار ہے ان کے اپنے اپنے. اس عورت سے کہا کہ تیرے لیے مشکل ہو رہا اٹھانا تو مجھے دے. امیر کائنات نے خود اس کا بوجھ اٹھایا. چلنے لگے. جب آگے چل رہے تھے تو عورت کہنے لگی خدا میرے اور علی کے بارے میں فیصلہ کرے. علی نے میرے شوہر کو حداد نامی مقام پر بھیجا اور علی کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا. آج میں بے سہارا ہو گئی تو علی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آئے. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بتایا نہیں کہ میں کون ہوں. اس کے گھر پر جا کر ڈول لگ گئی. کہا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا. کہا کہ میں بے آسرا ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیسے کام کاج کروں؟ میں اکیلی تنہا عورت ہوں، میرے بھی بال بچے موجود ہیں، میرے بچے موجود ہیں، کیسے رہیں گے؟ میں مولا نے فرمایا انشاءاللہ خدا مدد فرمائے گا. گھر پہنچے گریہ کرتے ہیں. رات کے کسی پہر میں اٹھے اور کچھ روٹیاں جمع کی اور روٹیاں لے کر باہر نکلے. اصحاب نے راستہ روکا. کہا یا امیر مومن کہاں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کے خادم موجود ہیں.
ہم پہنچا دیتے ہیں روٹیاں. میرے مولا نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا, ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ حسیم الجنت والنہار, جس کے بچے جنت کے مالک ہوں. یہاں پر آپ کو سکھانے کے لیے حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے. گئے خود اپنے کاندھے پر بوجھ اٹھایا, اس کے پاس جا کر روٹیاں رکھ دی. جب روٹیاں رکھ دی, اس سے دعائیں کہ تو بڑا نیک ہے, تو بڑا شریف ہے, تو نے بڑی بڑی مدد کی ہے, خدا تجھے جزائے خیر دے. علی مرتضیٰ وہاں سے واپس ہے. اگلا دن آیا صبح کا وقت, میرے مولا پھر پہنچے, کہا کہ تیرے بچے بہت ہیں, میرے پاس دو میں سے کوئی ایک کام مجھے دے دے. یا میں تیرے بچوں کے ساتھ کھیلوں اور تیرے بچوں کو سرگرم رکھوں, یا اگر تو روٹیاں پکانا چاہتی ہے اور تیری روٹیاں پکانے مدد کرنا چاہوں تو ٹھیک ہے, میں تیری روٹیاں پکانے مدد کرتا ہوں, تو تقسیم کر دے. کہا کہ آپ میرے بچوں کو دیکھ لیجئے, کیونکہ میرے بچے آپ سے پہل جائیں گے, آپ ان کو پہلائیے, میں جب تک روٹیاں تیار کرتا. چکی پیسی, آٹا تیار ہوا, خمیر بنایا. ابھی روٹیاں تیار کرنے کے لیے, پکانے کے لیے تنور جلانا تھا. کہا اے شریف آدمی, تو آپ میرا تنور جلا دیں. علی مرتضیٰ نے تنور جلایا. جب تنور جلایا اور اس کی آگ نکلی, میرے مولا نے آگ کی طرف دیکھا. میں کیسے جملوں کو ادا کروں؟ کہا اے دنیا کی آگ, تو گرم ضرور ہے لیکن آتش جہنم سے زیادہ نہیں. اے خدا مجھے معاف کرنا کہ میری وجہ سے بیوہ بے آسرا ہو جائے, کسی یتیم کی فریاد بلند ہو اور علی اس سے غافل ہو. اللہ اکبر. کیا ممکن ہے کہ علی غافل ہو کسی سے؟ ہمیں رات کو سکھانے کے لیے اس سے درس دیتے رہے. اور جب روٹیاں تیار ہو گئی اور میرے مولا بچوں کے ساتھ تھے, اتنے میں ایک پڑوس کی عورت, اور جیسے اس کی نگاہ علی پر پڑی, کہا نظر بھاگ گیا, یہ امیر کائنات خلیفۃ المسلمین تمہارے گھر میں خدمت کر رہے ہیں, تمہیں معلوم ہے یہ آئی ہے کہ ابھی طالب ہے. ڈر گئی, کانپنے لگی. تو مجھے نہیں معلوم تھا آپ مسلمانوں کے خلیفہ, میں آپ سے سارا سے آپ کی سمجھ رہی تھی. میرے مولا نے فرمایا تو پریشان نہ ہو, میں نے یہ خدمت اس لیے کی ہے تاکہ تم کل میری شکایت نہ کرتے. اجرہم علی اللہ. فضائل علی بھی ایسے ہیں کہ اس پر رونا آتا ہے. اور اسے بیوہ کی بات نہیں, کبھی بیت المال میں شہد آتا تھا, کوئی لذیذ غذا آتی تھی, تو میرے مولا فرماتے تھے کہ جتنے بھی کوفے کے یتیم بچے ہیں ان کو بیت المال کی طرف لے گا. اور جب لایا جاتا تھا شہد دیا کرتے تھے, بلکہ روایت جو ہے اپنے ہاتھوں میں شہد کا نخبہ بناتے تھے, یتیموں کے دہن میں اتارتے تھے. ایسی یتیم پروری کی. اسی لیے تو پھر دل چلتا ہے کہ جو یتیم پرور گھرانہ ہو, ان کی بچیاں جب یتیم ہوئی, انہیں درے لگائے گئے, انہیں تماچے لگائے گئے. اللہ اکبر. اور یہ ایک عجیب روایت ہے, جناب عمار یاسر کے بارے میں نے دیکھی. جناب عمار یاسر کی دو بیٹیاں مکہ کے اندر موجود تھی, آپس میں گفتگو کر رہی تھی. راوی کہتا ہے میں اس وقت پہنچا جب ان کی گفتگو اختتام پر تھی. عبد الواحد بن زید اس کا نام ہے. پہنچا تو وہ ایک لڑکی جواب دے رہی تھی کہ نہیں نہیں, علی بہت عالم ہے, علی بہت بڑے عالم ہیں, علی بہت عزت مزاج ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ایسا نہیں. وہ زوجے بطول ہے, وہ وصی مصطفیٰ ہے. کہا کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہا میرے مولا آقا علی بن ابی طالب کی بات ہے. کہا اچھا تم علی سے محبت کرتی ہو؟ کہا کیوں محبت نہیں کریں گے؟ جب ہمارا باپ صفین میں مارا گیا اور ہم یتیم ہو گئے تو علی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اپنا دسترخوان ہمارے لیے کھول دیا, اپنا گھر ہمارے لیے کھول دیا. ہم اپنے مولا کے گھر میں ایسے رہتے تھے کہ جیسے ان کے بچے ان کے گھر میں پروان چڑھے. اور کچھ ہی دنوں کے بعد, کچھ ہی مہینوں کے بعد جب علی مرتضیٰ شہید ہو گئے, پھر کیا ہوا تمہارا؟ پھر کس نے پالا؟ کہ ہمارے مولا علی مرتضیٰ اپنے بیٹے امام حسن سے کہہ کر بیٹھے یتیموں کا خیال. پھر حسن مصطفیٰ کا دسترخوان بچھا رہتا تھا, وہاں سے لطف اندوز ہوتے تھے. پھر ان لڑکیوں نے سوال کیا, یہ بتاؤ تم علی سے محبت کرتے ہو؟ کہا کیوں محبت نہیں کروں گا, میرے مولا بھی علی ہے. جواب دیا بچیوں نے, کہا اگر تم مشکلات سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی مشکل مشکل ہے جس کا نام ہے. ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا, بس اللہ دار ہو.
میں نے نتیجہ دے دیا، علی کے دامن کو کبھی نہ چھوڑو۔ علی مرتضیٰ سے زیادہ بڑا کوئی وسیلہ نہیں۔ ایک حدیث آپ کی خدمت آتی ہے کہ ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اگر تھک چکے ہیں تو بات یہیں پر ہی ختم کر دیں۔ ساتھ سرکار فرماتے ہیں، ایک شخص آئے کے پاس کہا کہ میں بہت سی دعائیں مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا اس طرح سے دعا کرو، اللہم انی اسألک بحق محمد و علی، پروردگارہ تجھے محمد مصطفیٰ کے حق کا واسطہ، علی مرتضیٰ کے حق کا واسطہ میری یہ حاضری قبول کر دی، جن کا مقام تیری نگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ یہ طریقہ بتا دیا دعا کرنے کا۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے تو کوئی ملک مقرب نہیں ہوگا اور کوئی نبی مرسل نہیں ہوگا، سب کی بات آ گئی، کوئی فرشتہ جو مقرب ہو، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، عزرائیل، کوئی نبی مرسل نہیں ہوگا، آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ اور عیسیٰ، کوئی مؤمن نہیں ہوگا جس کا امتحان لیا گیا ہو، بڑے بڑے اولیاء ہو، بڑے بڑے اوصیاء ہو، کوئی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ دامان مصطفیٰ اور مرتضیٰ میں آ کر پناہ مانگیں گے تو پروردگار کی پناہ میں آ جائیں گے، پروردگار ان کی پناہ سے کرم فرمائے۔ اے علی مرتضیٰ، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو آپ کے عاشق ہیں اور آپ کی شہادت کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں، ہماری تذکیری فرمائیے گا، ہماری مشکل کشائی فرمائیے گا، پسند آتا ہے۔ لیکن آج ظاہری طور پر خود میرے مولا مشکل میں 19 رمضان کی تاریخ بلکہ تو گزر گئی۔ جب یہ آخری رمضان تھا، جنگ نہروان سے فارغ ہوئے تھے، ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لائے، خطبہ دیتے دیتے اچانک امام حسن سوال کیا، بیٹا حسن یہ بتاؤ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ بابا جان 13 رمضان آ گئی ہے، 13 دن گزر گئے۔ بیٹے نے سوال کیا، بیٹا حسین یہ بتاؤ کتنے دن باقی ہیں؟ کیا علی نہیں چاہتے کتنے دن باقی ہیں؟ تو بابا جان 17 دن باقی ہیں، دوسروں کے لیے تو 17 ہو گئے لیکن علی کے لیے زیادہ دن باقی ہیں۔ 18 رمضان کی تاریخ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر افطار کیا۔ جناب ام کلثوم، مجھے انصاف سے بتائیے، اولاد والے یہاں پر موجود ہیں، جب باپ بیٹی کے گھر پر جاتا ہے افطار کرنے کے لیے تو بیٹی کے پاس جو جو بہترین غذائیں ہوتی ہیں سب باپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سنیں گی شہزادی ام کلثوم نے کیا کیا رکھا؟ شہزادی ام کلثوم جانتی تھی کہ میرے بابا سادہ غذائیں کھاتے ہیں، اس لیے جو کی روٹی رکھی، ایک دودھ کا جام رکھا اور ایک نمک رکھا، یہ سادہ غذا رکھی۔ ایک مرتبہ علی کو جلانا، میرے مولا نے فرمایا بیٹی تجھے معلوم ہے تیرے بابا نے ایک وقت میں 2 سے زیادہ غذا اختیار ہونے، ان 3 میں سے ایک غذا کو اٹھا۔ اب مجھے بتائیے بیٹی کا دل ہے کیا اٹھا ہے؟ خود میرے مولا نے فرمایا بیٹی شرم نہ کر، یہ دودھ کا جام اٹھا، دودھ کا جام اٹھا لیا، لیکن کسے کیا معلوم تھا یہ کیوں اٹھایا گیا؟ وہ بات بھی اس کی وجہ سمجھ میں آئی جب قاتل امیر المومنین کو لایا گیا اور میرے مولا نے کہا دیکھتے نہیں کتنا پیاسا ہو رہا ہے، اس کے لیے دودھ کا جام پیش۔ وہ مولا کہ جس نے قاتل کی پیاس سے خیال رکھا، اس مولا کا 6 مہینے کا یزید کربلا میں بے جرم خدا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو میرے مولا نے افطار کیا اور یہ کہہ کر افطار کیا، یا بنیا ان الدنیا فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب۔ اے میری لاڈلی بیٹی، دنیا کے حلال کے اندر بھی حساب دینا ہے، دنیا کے حرام میں عذاب جھیلنا ہے۔ اور اس کے بعد 3 لقمے تناول کیے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین آج کی رات گھر پر ہی عبادت کیجیے، آج مسجد میں نہ جائیے گا، لیکن وہ جس کی وجہ سے مسجد کی آبرو باقی ہو، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی عزت باقی ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ مسجد کو چھوڑ دے؟ بس آلہ نے فضل سے قریب میرے مولا نے مسجد کا سفر کیا، یہ سفر مجھے
زیارت کی ہے وہ ذرا ذہن میں تصور کیجئے گا. اور پروردگار سبھی کو رجب اکتوبر کی زیارت نصیب فرمائے. میں کچھ شرف سے مسجد کا فاصلہ کتنا ہے, مسجد میں میرے مولا کا قدم آگے آیا, ابن ملجم کو بیدار کیا, نماز کے لیے تشریف لے گئے. ہائے علی کی نماز جو صحیح و سالم انداز میں انجام دے رہے, لیکن آخری نماز ہے. اولی زخمی حالت میں نماز پڑھا کر بلورداروں میرے مولا نہ صرف نمازی تھے بلکہ روزے دار بھی تھے, سجدہ گزار بھی تھے. سجدے سے سر علی مرتضیٰ بلند ہوا. ابن ملجم کی کلائی کل ایمان کے خون سے بہرام رنگین ہو گئی, مگر اولیاء خدا کی دنیا تاریخ. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہی تو ایام ہے رونے کی جب آپ کی حالت ہے. مجھے نہیں معلوم حسنین کریمین کی حالت کیا ہوگی, مجھے نہیں معلوم بیٹیوں کی حالت کیا ہوگی. ایک مرتبہ امام حسن امام حسین نے کہا دیا اور بیت الشرف کی طرف لے کر آئے. اصحاب صاحب کے انصار صاحب جیسے ہی بیت الشرف کے پاس پہنچے, وہ بیت علی جس کی زیارت کی بیت علی کے پاس پہنچے, فرمانے لگے اے اصحاب وفا تمہارا شکریہ, یہاں سے علی خود اپنے سہارے سے جائے گا. اصحاب نے عرض کیا یا امیر المومنین اب تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے. کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم, گھر میں میری بیٹیاں موجود, جب بابا کے زخمی سر کو دیکھیں گی برداشت نہ کر سکیں گی. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ جائے. میں آپ تمام کی طرف سے عرض کروں تو یا امیر المومنین, یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے, وہ 61 ہجری کا کوفہ ہوگا جب اسی کوفہ میں بے معنی چاہنا. اجرکم علی اللہ. مولا نے آوازوں کی سلامت رکھے. ایک اور روایت بس میں بیان کروں گا, التماس دعا کروں گا. جیسے گھر میں داخل ہوئے, بیٹیوں نے منظر دیکھا, برداشت نہ کر سکی, بڑا فیل کیا, بڑا ماتم کیا. کچھ ہی دیر کے بعد ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا. میں خود روایت دیکھ کر آپ کے خطہ بیان کر رہا ہوں. شہزادی ام کلثوم آگے بڑھی اور ابن ملجم کو دیکھ کر کہا تجھے شرم نہیں کہا امیر المومنین کو مار دیا. ابن ملجم بے شرمی کے ساتھ جواب دیتا ہے میں نے امیر المومنین کو نہیں مارا, میں نے تیرے باپ علی کو مارا ہے. ایک مطلب میری شہزادی کہتی ہے ارے تو نے اگر مار بھی دیا ہے تو امید نہ رکھ, میرے بابا شفا پا جائیں گے, میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے. سنیں گے ابن ملجم نے کیا جواب دیا, کہنے لگا بیوی امید نہیں رکھیے گا, میں نے 1000 درہم کی تلوار خریدی تھی, 1000 درہم کا زہر خرید کر اس کو بچایا تھا. اگر مشرق اور مغرب کے لوگوں کو اس تلوار سے مارا جاتا تو سب کے سب مر جاتے. وہ تلوار میں نے تیرے باپ پر چلائی. میری شہزادی کا دل ٹوٹ گیا, نا امیدی چھانے لگی. لیکن میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اے شہزادی آپ بڑی مظلومہ ہیں, آپ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا. لیکن مجھے ایک اور بیوی یاد آتی ہے. آپ کو کم از کم امید تو ہوئی تھی کہ بابا کے سر پر ضربت لگی ہے, لیکن وہ یتیم بچی ایسی ہے بابا کے سر پر ضربت نہیں دیکھی, بابا کا کٹا سر لوٹے جیسا مت دیکھا. کوئی امید نہیں. بابا اب سکینہ کو تنہا ہی سفر کرنا پڑے. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ہمارے اس خلیل سے توسل اپنی باتوں قبول فرما. پروردگارا ان بہتے ہوئے آنسو کو ہمارے حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسو کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں نبی رسول اللہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما.
باریان مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار تمام شیعہ حیدر کرار کی جان مال عزت و کی حفاظت فرما محبت امیر المومنین کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما موت کے وقت اور قبر کی پہلی رات امیر کائنات کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما چارہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما اجر عمرے کی سعادت نصیب فرما تمام مریضوں کو بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما بے روزگار مومن کو صاحب روزگار بنا دے صاحبان روزگار کے رزق حلال میں کثرت و وسعت نصیب فرما پالنے والے امت اسلامیہ کو اتحاد عطا فرما ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص مولا افیان اور مولا حسین علیہ السلام کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور حالی امام حسن زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان ناصار عاشقین و محبین شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين